نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین، حاضرین ناظرین اکرام، آج کل ہمارے اندر بہت سی کمیوں میں سے ایک کمی خوش اخلاقی، خوش گفتاری اور کسی کے ساتھ بات کرنا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ ایک بہت بڑی کمی جو ہے ہمارے اندر اس وقت موجود ہے۔ آج اسی پہ کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے واجب الاحترام، بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں سننے میں آیا کہ بعض حضرات جو ہے اپنے آپ کو بڑا خوش اخلاق کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں، کھرا کہتے ہیں۔ وہ یہ باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی کھرا، کوئی سچا، بڑا امانت دار، بڑا دیانتدار ایسا نہیں، ایسا میرے جیسا کوئی نہیں۔ در حقیقت جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ فرض کیا میں یہ کہتا ہوں، دیکھو جی میں کوئی غلط بات کسی کی برداشت نہیں کر سکتا، میں جو میرے ذہن میں آتا ہے، جس کی بات جو ہے مجھے بری لگتی ہے، کہ میں اس کے منہ پہ کر دیتا ہوں، اور جس کسی کا کوئی عیب مجھے نظر آئے تو میں اس کے منہ پہ اس کو عیب جو ہے وہ بتلا دیتا ہوں، جتلا دیتا ہوں، اور اس چیز کو ہم فخریہ بیان کرتے ہیں۔ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے، دوست احباب میں بیٹھے ہوئے، کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے، اس چیز کو ہم فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میں اتنا سچا ہوں، میں اتنا کھرا ہوں۔ در حقیقت یہ جو ہے یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی کی کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ اسلام تو درس دیتا ہے کہ تم نے بات جو برداشت کرنی، برداشت کہتے کسے ہیں؟ برداشت کوئی اچھی بات کرتا ہے وہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، یہ تو برداشت کرنا نہ ہوا، وہ تو اچھی بات ہے، اس سے تو برا لگے گا ہی نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ کوئی غلط بات کہے، کوئی ایسی بات کہے جو ہماری طبیعت پہ گراں گزرے، ہمیں پسند نہ ہو، اور اس چیز کو پی جانا، اسے تو برداشت کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا کھرا ہوں، میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں۔ تو منہ پہ بات کر دینا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی صادق، کوئی دیانتدار، کوئی امانت دار، کوئی کھرا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی سنا، کبھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منہ کے اوپر سنا دی ہیں اس کی ساری کوتاہیاں؟ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کا کوئی عیب دیکھو تو ظاہر نہ کرو، اگر کرنا ہے اس شخص کو اس کی اصلاح کی نیت سے، اس کو پیار سے، سمجھانے والے انداز سے، حکمت سے، دانائی سے اس کو آگاہ کرو، تنزیہ طور پہ نہیں، تانا دے کے نہیں، اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے اسے بتلاؤ کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، اسے دور کر لو۔ ہمارا بالکل الٹ حساب ہے، ہم عیب دیکھتے ہیں کسی کے اندر اور پھر اپنی محفل میں بیٹھ کے اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اور یہ جملہ کہہ کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ ہم اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہمیں اسلام نے منع کیا ہے۔ یہاں پر ہم کتنے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں،
اور اگر وہ بات سچی ہے تب بھی جو ہے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اور اگر وہ بات سچی نہیں جو اس کی میں پیٹھ پیچھے اور لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، اگر وہ بات سچی نہیں تو پھر یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے. کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. تُسَعِّرْ، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو، گردن اکڑا کے بات نہ کرو. اللہ کو یہ فخر، یہ پسند نہیں ہے. وَاغْضُضْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آوازوں کو بھی پست کرو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اونچی آواز کس کی؟ ناپسندیدہ آوازوں میں گدھے کی آواز اللہ کو ناپسند آواز ہے. اونچی بولنا اور پھر آگے سے دلیلیں دینا لوگوں کو، یہ خصوصی طور پہ وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جن کے اوپر کسی قسم کا بھی دین کا لیبل چسپاں ہے، ان کو تو اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ عام مسلمان کے لیے بھی حکم ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان سے گمان اچھائی کا رکھنا چاہیے کہ اس کے متعلق سنا، کسی سے سنا کہ فلاں شخص فلاں گناہ میں مبتلا ہے، میں نے کسی سے سنا تو مجھے اس کے متعلق بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ جو میں نے سنا، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ سننے کے بعد، اس کی تصدیق کرنے کے بعد آگے بھی پھیلا دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے جو سنا ہے بغیر دیکھے اس کی تصدیق کر دی. ٹھیک میرے بھائی اور دوستو بزرگو، اس چیز سے بچنا چاہیے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے، یعنی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کھرا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دل کا جو ہے صاف ثابت کرنے کے لیے جو ہے ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ در حقیقت جو ہے اسلام ان چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور یاد رکھنا، ہماری کامیابی دین کے اندر ہے. دین سے باہر نکلیں گے، اپنے مطلب اپنی منشا کا معنی کریں گے اپنی طبیعت کے مطابق، یا اپنی بات کا مطلب جو ہے اپنی طبیعت کے مطابق نکالیں گے، تو یہ ہماری ناکامی ہوگی. ہم کبھی بھی کامیابی کے راستے پہ نہیں چل سکتے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھو تو کیا کرو؟ چھپا دو. اگر بتلانا ہی ہے تو پھر مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے. مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. جیسے آئینہ، آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کا عکس آتا ہے، تو آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ کے اندر، آپ کے چہرے پہ یہ سیاہی لگی ہوئی ہے، اسے دھو لو. آئینہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے عکس کے اندر یہ چیز، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، آپ اس کو درست کرتے ہو. جب اس آئینے سے آپ ہٹ گئے تو یہ نہیں کہ آئینہ آپ کی اس تصویر کو جو ہے وہ لے لیتا ہے اور دوسرے کو دکھاتا ہے. نہیں، جب تک آپ اس کے سامنے موجود ہو وہ آپ ہی کو بتلائے گا. آپ ہٹ کے جب دوسرا کوئی آیا تو وہ دوسرے کو دوسرے کے عیب بتائے گا، آپ کے عیب نہیں بتلائے گا. مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے. میں اپنے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اور یہاں تک تو یہ تو مسلمان ہے نا، مسلمان کی عزت آبرو تو بہت بڑی چیز ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت معاف فرمائے، جو ہمارے ہاں کفار بھی ہمارے ہمسائے میں، ہمارے پڑوس میں جو رہتے ہیں نا، بعض حضرات جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں جی یہ کافر ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، یہ کافر ہے. بعض لوگ جو ہے زیادتی پہ اتر آتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو ذمہ شخص ہے، جو مسلمانوں کے اسلامی ممالک میں رہ رہا ہے، وہ ذمہ کہلائے گا. اس کے حقوق، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بعض یہ دفعہ مسلمانوں سے بڑھ جاتے ہیں. وہ کس لیے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی ذمہ کے ساتھ بد اخلاقی کی، اس کا مال زبردستی اس سے چھینا، اس کے تحمل سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل اس کی طرف سے میں دعویٰ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے دعویٰ کریں گے
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا حشر ہوگا اس وقت جب ہمارا سفارشی ہی ہمارے خلاف دعویٰ کر دے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی روح کو سمجھیں کہ اسلام ہمیں کس چیز کی تربیت دیتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم ناکام اس لیے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اس کی روح کو جانا نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو سمجھ لیں، اسلام کی روح کو پہچان لیں، تو ہم صرف سمجھ لینا ہی تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آج بے اطمینانی، بے استقراری اور یہ جو کیفیت ہمارے اندر آ رہی ہے، آج دیکھیں ساس بہو، ہمارے اندر یہ یقین بن چکا ہے کہ ساس اور بہو کی کبھی آپس میں جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ گھروں کے اندر بھابھی کا یعنی آپس میں جو ہے ایک بھائی کی بیوی کا دوسرے بھائی کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک کانسیپٹ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو جو ہے گھر سے نکال دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دور کر دیا اپنے آپ سے۔ ہمیں پتہ ہوتا، ہمارے گھر میں یہ ساری کی ساری تعلیمات ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ ساس کا مقام کیا ہے، سسر کا مقام کیا ہے، ایک بہو آتی ہے اس کو کس انداز سے ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ تو ہماری بیٹی، وہ بیٹی کسی کی بیٹی، ہماری بیٹی ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی تو بیٹی ہے، بیٹی تو کسی کافر کی ہو وہ بھی بیٹی ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا تحفظ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ چہ جائے کہ وہ جس کی ہم ذمہ داری لے کے تمام معاشرے کے سامنے تمام گواہوں کی موجودگی میں اور علی الاعلان جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں، اس کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اس کل قیامت کے دن تو پوچھ ہوگی۔ یہ دنیا جیسی کیسی بھی ہے گزر جائے گی، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یہی چیز ہمیں جن چیزوں کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے، ان چیزوں کے اندر ہم نرمی اختیار نہیں کرتے، اور جن چیزوں کے اندر جو ہے ہمیں سختی اختیار کرنی چاہیے، ان چیزوں کے اندر ہم جو ہے سختی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نرمی اختیار کرتے ہیں۔ گناہوں کو سختی سے چھوڑنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی آپ کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہاں پر جو ہے ہماری غیرت نہیں جاگتی، وہاں پر غیرت نہیں جاگتی۔ جب ہمارے نفس کو کوئی معاملہ ہوتا ہے، نفس کی خواہش کے اوپر ہم جب چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی جو نفس کے خواہش کے مطابق وہ چیز بری نہیں لگتی، اللہ جو ہے اس چیز کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔